أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبن الذين صدق اللہ العظیم. محترم و مکرم و معزز طلباء، دنیا میں انسان دو طرح کے اعمال کرتا ہے. ایک قسم کے اعمال وہ ہے جو اللہ پاک کی رضامندی والے اعمال ہوتے ہیں، جس سے اللہ پاک راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اجر و ثواب ملتا ہے. دوسری قسم کے اعمال وہ ہیں جو اللہ پاک کی نافرمانی والے اعمال ہیں، اللہ پاک کی ناراضگی والے اعمال ہوتے ہیں، اور جن کے کرنے پر اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں، گناہ ملتا ہے، نام اعمال سیاہ ہوتا ہے. تو ہر صاحب ایمان اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ ان اعمال کا اہتمام کرے جس کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے، اور ان اعمال سے اجتناب کرے جن اعمال سے اللہ پاک نے رکنے کا حکم دیا ہے. لیکن انسان جو نیک اعمال کرتا ہے، اللہ کی رضا والے اعمال کرتا ہے، عبادات کرتا ہے، اس میں بھی یہ بات ضروری ہے کہ انسان اپنی نیت صرف اللہ پاک کی رضا بنائے، کہ جو بھی عمل انسان کرے وہ عمل صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے ہو. اگر ایک عمل نیک عمل ہے یا عبادت ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، ذکر اذکار ہے، تسبیحات ہے، صدقہ خیرات ہے،
دعا ہے یا کوئی بھی نیک عمل ہے، انسان یہ عمل تو کر رہا ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر دل میں یہ خیال آ جائے کہ مخلوق مجھے یہ عمل کرتا ہوا دیکھ لے، میرے اس عمل کا افشا ہو جائے اور لوگوں میں اس عمل کی وجہ سے میری قدر و منزلت بڑھ جائے، تو پھر یہ عمل اللہ پاک کے لیے نہیں رہتا، یہ عمل مخلوق کے لیے ہو جاتا ہے۔ اس لیے صرف نیک عمل کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اخلاص نیت کے ساتھ کرنا اور اس کی حفاظت کرنا یہ ضروری ہے۔ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، اور حضرت امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے اساتذہ میں سے تھے، بلکہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاذوں میں سے ہیں، حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ امام اعمش فرماتے ہیں کہ میں اپنے استاذ حضرت ابراہیم نخعی کی خدمت میں حاضر تھا، وہ گھر میں بیٹھ کر تلاوت کر رہے تھے، اتنے میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، تو کوئی شخص تھا جو اپنے کسی مسئلے میں معاملے میں آیا تھا۔ اس کے اندر آنے سے پہلے حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم بند کیا اور اٹھا کر چھپا کر رکھ دیا۔ وہ شخص آیا اور جو اس کا معاملہ تھا، جو کام تھا، جب وہ ہوا، وہ شخص فارغ ہو کر چلا گیا، تو حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ قرآن کریم دوبارہ اٹھایا تلاوت کرنے کے لیے۔ تو امام اعمش فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ حضرت یہ کیا وجہ ہے؟ کہ والے نے فرمایا کہ بس وجہ یہ تھی کہ جیسے گھر میں اس وقت بیٹھ کر میں تلاوت کر رہا تھا، تو تلاوت بھی انسان کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ میں اور کام بھی کر لیتا ہوں، بات چیت بھی ہو جاتی ہے۔ وہ شخص آتا قرآن کریم رکھا ہوا دیکھ کر یہ سمجھتا کہ میں گھر میں سارا دن تلاوت کرتا ہوں، تو یہ عمل اس کے سامنے ظاہر ہو جاتا، اور میں اپنے اس عمل کو، اسی لیے آپ حضرات جانتے ہیں اور طلبہ جانتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد سنتیں ہیں یا نوافل ہے، اس میں افضل یہ ہے کہ انسان اس کو بجائے مسجد کے گھر آ کر ادا کرے۔ مسجد میں بھی ادا کی جا سکتی ہے، لیکن یہ ایک مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ بھی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ انسان سنتوں کو یا نوافل کو گھر آ کر ادا کر لے۔ لیکن چونکہ ظاہری بات ہے آج کل مصروفیت کا زمانہ ہے، اعمال میں کمزوری کا زمانہ ہے، اور یہ امکان زیادہ ہے کہ اگر اس وقت مسجد میں نہ پڑھی تو گھر آ کر شاید پھر موقع نہ مل سکے مصروفیت کی وجہ سے، یا کسی اور کام سے چلے گئے۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ انسان مسجد میں ہی سنت نوافل ادا کر لے۔ لیکن اگر کسی کو اپنے اوپر یقین ہے یا وہ اہتمام کرتا ہے، تقوی پرہیزگاری اس درجے کی ہے، تو وہ پھر بہتر یہ ہے کہ گھر میں آ کر ہی ادا کر لے، کیونکہ گھر میں یہ عمل انسان جب کمرے میں ادا کرے گا تو دیکھنے والا زیادہ سے زیادہ 1-2 ہوں گے، یا گھر کے افراد ہوں گے چند، لیکن مسجد میں زیادہ ہے۔ لیکن اگر کوئی مسجد میں بھی ادا کر لے تو یہ ریاکاری کے زمرے میں تو نہیں آئے گا، نہ اس میں کوئی حرج ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ انسان اگر کوئی نیک عمل کرے تو اس کو مخلوق کے دیکھنے کے ڈر سے یا ریاکاری قرار دے کر چھوڑے نہیں۔ یہ بات اہم سمجھ لے ذرا۔ بعض دفعہ انسان کوئی نیک عمل کرتا ہے یا کرنا چاہتا ہے تو انسان نہیں کرتا، یار میں تلاوت شروع کروں گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ بڑا نیک آدمی ہے، تلاوت کر رہا ہے، مجھے اس وقت نوافل پڑھنے ہیں، دل چاہ رہا ہے، لیکن مخلوق کے دیکھنے کے ڈر سے میں نے چھوڑ دیے، تو یہ درست نہیں ہے۔
کیونکہ انسان جو عمل کرتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے. کوئی دیکھے تب بھی مجھے فرق نہیں پڑے، کوئی نہ دیکھے تب بھی مجھے فرق نہیں پڑے. یہ اخلاص کی دلیل ہوتی ہے. اور اگر انسان ایک عمل شروع کر بھی چکا ہے، علماء نے لکھا ہے، ٹھیک ہے ایک عمل ابھی شروع نہیں کیا، کسی کو اپنے نفس پر خوف ہے ریاکاری میں مبتلا ہونے کا، ٹھیک ہے اس وقت شروع نہ کرے. لیکن اگر انسان ایک عمل شروع کر چکا ہے، درمیان میں اگر کوئی آ گیا وہ دیکھ رہا ہے تو اس کی پرواہ نہ کرے، یا کہ اس کے دیکھنے کی وجہ سے انسان وہ عمل چھوڑ دے، درمیان میں روک دے، ختم کر دے. تو کوئی بھی نیک عمل ہے، ہم تلاوت اگر کرتے ہیں، اپنے ذکر اذکار تسبیحات پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات اگر کرتے ہیں، اللہ پاک سے دعائیں مانگتے ہیں، یا کوئی بھی نیک عمل ہے، تو انسان مخلوق کے ڈر سے یا ریاکاری کے خوف سے کسی عمل کو ترک نہ کرے، اپنی نیت کو درست رکھے. پتہ کیسے چلے گا میری نیت صحیح ہے یا نہیں ہے؟ ظاہری بات ہے، ایک باریک سی بات ہے، اور یہ اللہ والے ہی بتا سکتے ہیں جن سے اصلاحی تعلق انسان رکھتا ہے. لیکن علماء نے اس کی علامت یہ لکھی ہے، انسان اگر کوئی عمل کر رہا ہے، اس کے دل میں اگر یہ تمنا ہے یا خواہش کہ فلاں شخص دیکھ لے مجھے، یا یہ عمل کر رہا تھا، اس درمیان میں کوئی آ گیا، اس نے دیکھ لیا، چلا گیا، اس کو خوشی محسوس ہوئی کہ اچھا وہ مجھے دیکھ لیا، اس کے دل میں کیفیت آئی خوشی کی کہ کسی نے مجھے نیک عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے، یہ اس پہ خوش ہو رہا ہے، تو پھر یہ جو ہے علامت ہوگی ریاکاری کی، دکھلاوے کی. لیکن اگر یہ کیفیت اس کے دل میں نہیں ہے، یہ اپنے نوافل پڑھ رہا تھا، تلاوت کر رہا تھا، تسبیحات پڑھ رہا تھا، تہجد پڑھ رہا تھا، نیک عمل کر رہا تھا، اس دوران اگر کوئی آئے بھی، دیکھ لے، سن لے، چلا جائے، اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے، اس عمل سے اس کو خوشی نہ ہو کہ میرا یہ عمل جو ہے لوگوں کو نظر آ گیا، یا پھر اس کے دل میں یہ خواہش نہ ہو کہ اب جو ہے میرے اس عمل کے دیکھنے سے ان کے دل میں میری وقعت بڑھ گئی ہوگی. اگر یہ کیفیت آ رہی ہے خوشی کی کہ میری وقعت بڑھ گئی ہوگی، لوگوں کی نظروں میں اب میرا ایک مقام ہوگا کہ اتنا نیک آدمی ہے، یہ پھر قابل علاج ہے کہ اپنے نفس کی اصلاح کر لے اور اپنی نیت کو درست کر لے، اپنے اندر اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کرے. لیکن اگر اس کے دل میں یہ کیفیت پیدا نہ ہو کسی کے دیکھنے سے، نہ دیکھنے میں یہ خواہش نہیں ہو کہ لوگ مجھے دیکھ لیں، یا اگر کسی نے نیک اعمال عبادت کرتے ہوئے دیکھ لیا تو اس کے دل میں یہ نہ ہو کہ بھئی شاید دیکھنے سے اب میری وقعت بڑھ گئی، اس کو کوئی پرواہ نہ ہو. یہ جس ذات کے لیے پہلے پڑھ رہا تھا، وہ عمل کر رہا تھا، اب بھی یہ اس ذات کے لیے کر رہا ہے، یہ اخلاص کی علامت ہے. اسی لیے ہمارے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے تو بعد میں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے جو خط لکھا، تفصیلی واقعہ ہے، آپ حضرات سن بھی چکے ہوں گے. میں صرف اس تفصیلی واقعے میں سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. کافی عرصے تک کوئی خط نہیں لکھا تو حضرت حاجی صاحب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کو لکھا، حضرت گنگوہی کو، کہ بھئی کوئی اطلاع نہیں آئی، کیفیت سے مطلع نہیں کیا. تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے جو خط لکھا اس میں چند باتیں لکھی کہ آپ سے بیعت ہونے کے بعد چند باتیں جو ہے وہ یعنی میرے اندر آئی ہیں، چند تبدیلیاں آئی ہیں، اور ان چند باتوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ اب میرے لیے مدح و ذم یکساں ہو گئے ہیں، مدح و ذم یکساں ہو گئے ہیں. مدح و ذم یکساں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اگر مخلوق میں سے اب تعریف کرے مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، کوئی مذمت کرے مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا. یعنی ہر کام، عمل، عبادت وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے.
جیسے ہوتا ہے نا، اب تو اگر ہم کوئی نیک عمل کر رہے ہیں، کسی نے تھوڑی سی واہ واہ کر لی تو یہ واہ واہ ہمیں تباہ کر لیتا ہے۔ آج مصیبت یہ بھی ہے نا، جب انسان بنا ہوا نہیں ہو نا، مخلوق کی واہ واہ یہ انسان کو کر دیتی ہے تباہ، پھر انسان جو ہے غلط راستے پر چل پڑتا ہے۔ جب لوگوں کی ذرا تعریف سن لیتا ہے 2-4 افراد سے، مخلوق سے، یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے کہ واقعی دیکھیں جب لوگ میری تعریف کر رہے تو میں کچھ ہوں، تو لوگوں کی تعریف سے یہ پھولنے لگتا ہے۔ اور اگر کوئی مذمت کرے، مخلوق کی مذمت کرنے سے وہ عمل چھوڑ بیٹھتا ہے۔ یہ جو عمل کر رہا تھا یا اچھا کام کر رہا تھا، نیک عمل کر رہا تھا، کسی نے اگر اس کو ملامت کر دیا مخلوق میں سے کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو، بھئی داڑھی رکھ لی تو ملا بن گئے، کیا آپ سارا دن پائنچے اوپر کیے ہوئے ہیں، قمیص شلوار یا جو بھی جیسے ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، تو یہ جو ہے ہمت ہار دیتا ہے کہ بھئی آئندہ سے اب نہیں کروں گا، اب تو نہیں جاؤں گا مسجد، اب داڑھی نہیں رکھوں گا۔ مخلوق کے مذمت سے جو ہے یہ کیا ہو گیا، ہمت ہار بیٹھا۔ تو انسان مخلوق کی تعریف سے اس عمل میں اضافہ کرتا ہے، مخلوق کی مذمت سے اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھا۔ اگر کوئی انسان عمل اللہ کی رضا کے لیے کرے گا، پھر چاہے کوئی تعریف کرے اس کو فرق نہیں آتا اس سے۔ اگر کوئی مذمت کرے، کسی کی مذمت سے یہ وہ عمل ترک نہیں کرتا۔ لا یخافون لومۃ لائم کا مصداق بن جاتا ہے، کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا۔ اور آج جو دین کے صحیح نہج پر صحیح طور پر چلتا ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ ہر طرف سے اس کو ملامت کیا جاتا ہے۔ آج جو شرعی پردے کا کہے گا، وہ کہیں گے یہ کیسے کیا کر رہا ہے۔ آج جو دین کی صحیح شکل پر خود عمل کرے گا یا کروائے گا، لوگ اس کو ملامت کریں گے۔ لیکن جو انسان بنا ہوا ہوگا، اللہ پاک سے تعلق مضبوط ہوگا اور اخلاص ہوگا، وہ کبھی مخلوق کے ملامت کی پرواہ نہیں کرے گا۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج آپ حضرات نے سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا کہ حضرت دین کے متعلق، شرعی احکامات کے متعلق، سنتوں کے متعلق بہت سخت تھے۔ کسی دین کا اگر کوئی حکم ہو، اس کے مقابلے میں اگر انسان رسم و رواج اس چیز کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ دین کا کوئی حکم ٹوٹے اس کو برداشت نہیں فرماتے تھے، اور اس میں کسی کی ملامت کی پرواہ بھی نہیں کرتے تھے۔ تو بہت زیادہ جیسے ہوتا ہے نا کہ سخت ہے، حضرت بہت سخت ہے۔ ایک بات مشہور کر دی گئی کہ بھئی سخت کا کیا مطلب ہے؟ دین پر انسان عمل کرے گا تو یہ سختی ہے؟ اگر کوئی دین پر صحیح طور پر کاربند ہو رہا ہے، آج ہم اس کو سختی سے تعبیر کرتے ہیں کہ شاید کوئی نئی چیز آ گئی۔ یہ ہمارے ایمان کے کمزوری کی علامت ہوتی ہے کہ جو دین پر راسخ ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں بڑا سخت آدمی ہے۔ تو حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی بھی کسی کے ملامت کی پرواہ نہیں کی آج تک۔ کراچی میں ایک بہت بڑے عالم کا انتقال ہوا، شہادت ہوئی، جن کی شہادت ہوئی بہت بڑے عالم تھے، اللہ پاک نے بڑے عالم سے نوازا تھا، محدث، فقیہ۔ تو جنازے میں کچھ تاخیر ہو گئی۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے حضرت کی ایک تو عمومی مجلس ہوتی تھی حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جمعے کے دن، اس میں جانا ہوتا تھا، اور ایک مجلس خاص صبح ہوتی تھی جس میں علماء طلباء ہوتے تھے صرف، تو اس میں ہم شریک تھے۔ اس کے بعد کی مجلس میں صبح والی، تو حضرت خط لکھوا رہے تھے پاکستان کے، خاص طور پر کراچی کے جو بڑے بڑے علماء ہیں، سب کو حضرت نے خط لکھوائے، اور سب کے نام اس وقت لکھوا رہے تھے کہ بھئی لکھیں۔ حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا نام لکھوایا،
حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا نام لکھوایا. یہ حضرت کے شاگرد بھی تھے. آپ کو معلوم ہوگا کہ ان حضرات نے بخاری شریف حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے دارالعلوم میں پڑھی تھی. اسی طرح حضرت رئیس المحدثین حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ، ہمارے استاذ ہمارے حدیث کے شیخ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور جتنے بڑے بڑے علماء حیات تھے اس وقت، سب کو لکھے کہ بھئی یہ جو تاخیر کی گئی ہے تو یہ تو مناسب عمل نہیں ہے، کیا سبب ہے، کیوں ایسا ہوا. تو بہرحال اصل جو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کا جب اللہ پاک سے تعلق مضبوط ہوتا ہے اور اخلاص اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، پھر وہ نہ مخلوق کے تعریف کی پرواہ کرتا ہے نہ مخلوق کے مذمت کی پرواہ کرتا ہے. آج اس اعتبار سے ہم کمزوری کا شکار ہیں. ہم نے اگر کوئی کام شروع کیا، کوئی دین کا کام شروع کر دیا، وعظ و تبلیغ شروع کر دی، دروس کا سلسلہ شروع کر دیا، پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا، کسی نے ذرا سے کوئی بات کہہ دی، ہم ہمت ختم کر دینے ہیں کہ بھئی یہ تو میں نہیں کر رہا، مجھے فلاں نے اس طرح کہا، فلاں اس طرح کہہ رہا ہے، فلاں نے اس طرح کہا. اور ہم وہ کام کیا کرتے ہیں، وہ کام دین کا شروع کیا ہوتا ہے مخلوق کی مذمت پر ہم وہ چھوڑ دیتے ہیں. بھئی اگر اللہ کی رضا کے لیے شروع کیا ہے تو اس میں پھر کیا کسی کی مذمت کی پرواہ کرنا یا ملامت کی پرواہ کرنا. اجر و ثواب ہمیں اللہ پاک سے لینا ہے، مخلوق سے تو نہیں لینا. یا اگر کسی کی طرف سے کوئی زیادہ پذیرائی نہیں ملی، میں نے کہا بھی میں نے درس شروع تو کیا ہے لیکن زیادہ افراد نہیں بیٹھ رہے، لوگ دلچسپی نہیں لے رہے، بھئی چھوڑ دو، ختم کر دو سلسلہ. بھئی اگر ایک فرد بھی، حضرت شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضرات نے واقعہ سنا ہوگا، دہلی کی جامع مسجد میں حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا وعظ ہوا. اور حضرت کا وعظ بھی کوئی مختصر نہیں ہوتا تھا، 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے، بہت بڑا مجمع ہوتا تھا. جب وعظ ختم ہو گیا تو دیکھا ایک بوڑھا شخص ہانپتا کانپتا آ رہا ہے اور یہ الفاظ اس کی زبان پر ہے کہ ہائے میں بیان نہیں سن سکا، بڑی دور سے آیا لیکن بیان ختم ہو گیا. ان کو قریب بلایا، بھی کیا ہوں، کہا بہت دور سے آیا ہوں مولوی اسماعیل کا وعظ سننے، لیکن افسوس کہ بیان ختم ہو گیا. اب مجمع جا چکا تھا، کہاں بیٹھ جاؤ، فکر مت کرو. اس کو بٹھائے ایک شخص کو، اور جتنا بیان اس سے پہلے کیا تھا، اب یہ تو نہیں ہے نا کہ بھئی 2.5 گھنٹے کا ہے تو چلو میں خلاصہ بتا دوں، پورا بیان جتنا کیا تھا من وعن وہ سب کے سب اس شخص کے سامنے دہرایا، پورا بیان. کسی نے پوچھا حضرت آپ نے اتنی تکلیف کی، ایک شخص تھا، ایک شخص کے لیے آپ نے پورا بیان پھر دہرایا. ہم تو دیکھیں اپنی ایک بات بھی دوسری طرفہ نہیں کہتے ہیں نا، ناراض ہوتے ہیں کہ بھئی کہہ تو دیا، بار بار تو میں کہوں گا. یہ بات نہیں تھی، یہ پورا وعظ تھا، 5 منٹ کا نہیں تھا، تو 2.5 گھنٹے کا وعظ تھا، دوبارہ پورا. تو کسی نے پوچھا آپ نے اتنی تکلیف کی، تو کیا جواب دیا؟ کہا جب پہلے مجمع میں کیا تھا تب بھی ایک کے لیے کیا تھا، اور بعد میں جب اس کو سنا ہے تب بھی ایک کے لیے کیا، یعنی ایک اللہ کے لیے. پہلے جب کیا وہ بھی ایک اللہ کے لیے کیا تھا، اور اس ایک فرد کو جو بیان کیا وہ بھی ایک اللہ کے لیے کیا ہے، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو ان حضرات نے اپنی نیتوں کو درست کیا ہوا ہوتا تھا. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نیت کو، سمت کو درست کر لیں. سمت خدا نخواستہ غلط ہو جائے انسان بہت دور نکل جاتا ہے. حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی ہے، فرماتے ہیں کہ دیکھیں آپ لوگوں نے ٹرین کی پٹری کو دیکھا ہوگا، تو بعض جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ لائنیں الگ ہو جاتی ہیں، 2 لائنیں دیکھی ہے نا، 2 پٹریاں ایسے آگے، ایک ہوتی ہے پھر 2 ہو جاتی ہے، دونوں کا رخ الگ. لیکن قریب میں جب وہ الگ ہو رہی ہوتی ہے تو فاصلہ دونوں میں بہت کم ہوتا ہے، 1 انچ سے بھی کم ہوتا ہے بعض جگہ نا، ایسے 2 شاخیں بن جاتی ہیں. لیکن آگے جاتے جاتے وہ فاصلہ بڑھتا ہے، یہاں تک کہ دونوں کے مابین سینکڑوں میل کا فاصلہ آ جاتا ہے. یہ معمولی فاصلہ یہ بڑھ گیا، رخ بدل گئے تو دونوں ٹرینیں الگ الگ مقامات پہ پہنچ گئی.
فرماتے ہیں کہ دیکھیں رخ بدلنے سے انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. ذرا سا کانٹا بدل گیا، لاہور جانا تھا اور کوئٹہ پہنچ گئے. کیوں؟ فاصلہ بڑھ گیا نا، رخ بدل گیا، سمت بدل گئی. تو اسی لیے حضرات فرماتے ہیں کہ انسان خدا نخواستہ اگر غلط پٹری پہ ہو، چڑھ جائے، تو پھر یاد رکھیں اپنی منزل اور مقام پہ کبھی نہیں پہنچ سکتا. اور یہ جو اللہ والے بزرگ ہوتے ہیں، یہ انسان کو صحیح نہج پہ ڈالتے ہیں، صحیح رخ پہ ڈال دیتے ہیں اور نیت کا کانٹا درست کر دیتے ہیں. تو چاہے انسان کتنا ہی آہستہ چلے، آہستہ عمل کرے، لیکن اس کے باوجود انسان ایک وقت آتا ہے کہ انسان اپنی منزل اور مقام کو پا لیتا ہے. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دیکھ لیں بھائی کہ کہیں رخ غلط تو نہیں ہے، کہیں ہماری سمت غلط تو نہیں ہے. غلط سمت کی طرف جتنی تیز بھی جائیں گے، غلط مقام پہ پہنچیں گے، غلط منزل پہ پہنچیں گے. اور صحیح رخ پر اگر ہیں تو کتنا ہی آہستہ آہستہ کیوں نہ چلے، لیکن بالآخر ایک وقت منزل کو پا لیں گے. تو بس عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی عمل کرے اس میں نہ مخلوق کے تعریف کی پرواہ کرے، نہ مخلوق کے مذمت کی پرواہ کرے. بس ایک نیت ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ پاک راضی ہو جائے. کسی کی تعریف سے، کسی کے اس عمل کو دیکھنے سے فرق ہمیں نہ پڑے. ہم بے قابو ہو کر کہیں عجب کا شکار نہ ہو جائے، اور کسی کے نہ دیکھنے سے، عدم دلچسپی سے یا حوصلہ شکنی سے ہم اس نیک عمل کو چھوڑے نہیں. کہ مخلوق سے کیا لینا دینا ہے؟ اب اگر کوئی تعریف کر رہا ہے تو ہم وہ عمل کریں گے، اور اگر کوئی تعریف نہیں کر رہا تو ہم وہ عمل چھوڑ دیں. یہ تو عمل مخلوق کے لیے ہوا، یہ تو مخلوق کو دکھانے کے لیے ہوا، یہ اللہ کی رضا کے لیے تو نہ ہوا. تو یہ کیفیت آج ہم پیدا کریں، اپنے نفس پر محنت کریں. کوئی بھی عمل کریں اس میں نیت صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کی ہو. پھر اگر کوئی تعریف کر رہا ہے، کوئی مذمت کر رہا ہے، مجھے اس سے کوئی فرق نہ پڑے. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ مختصر وقت کے لیے مشائخ کی خدمات شریفہ پڑھے جائیں گے، پھر انشاءاللہ اس کے بعد مراقبہ ہوگا، دعا ہوگی. تمام ساتھی کارڈ نکال لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی حمید مجید. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید. ایک مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم حمید مجید. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا قاضی الحاجات
اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا قاضي سات مرتبہ پڑھے اللهم يا كافي المهمات اللهم يا كافي المهمات سات مرتبہ پڑھے اللهم يا دافع البلیات اللهم يا دافع البلیات سات مرتبہ پڑھے اللهم يا شافي الامراض اللهم يا شافي الامراض سات مرتبہ پڑھے اللهم يا رفيع الدرجات اللهم يا رفيع الدرجات سات مرتبہ پڑھے اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا مجيب الدعوات سات مرتبہ پڑھے اللهم يا ارحم الراحمين اللهم يا ارحم الراحمين ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم تین مرتبہ پڑھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم تین مرتبہ پڑھے یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم تین مرتبہ پڑھے لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم تین مرتبہ پڑھے ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو فضل على المؤمنين ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو فضل على المؤمنين ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم تین مرتبہ پڑھے یا لطیفا بخلقه یا علیما بخلقه یا خبیرا بخلقه الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر یا لطیفا بخلقه یا علیما بخلقه یا خبیرا بخلقه الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تین مرتبہ پڑھے انا للہ وانا الیہ راجعون انا للہ وانا الیہ راجعون ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حميد مجيد تین مرتبہ پڑھے اللہ ولی الذین آمنوا اللہ ولی الذین آمنوا ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حميد مجيد تین مرتبہ پڑھے واللہ ولی المؤمنین واللہ ولی المؤمنین ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
3 مرتبہ پڑھے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھے یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل۔ 3 مرتبہ پڑھے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جتنے ختمات شریفہ پڑھے گئے ہیں ان کا ایصال ثواب ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر اطہر میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور واسطے سے پوری امت مسلمہ کو، خصوصاً صحابہ اکرام، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، فقہاء، ائمہ مجتہدین، ائمہ اربعہ اور سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے تمام مشائخ کو، اپنے تمام اساتذہ کرام کو، اپنے تمام مشائخ اور بزرگوں کو، اعزاء اقارب کو، اپنے والدین کو، خصوصاً اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ پاک تمام حضرات کو کامل درجے میں اس کا ثواب نصیب فرمائے۔ اب کچھ مختصر وقت کے لیے ذکر و مراقبہ کریں گے۔ تمام ساتھی اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، زبان کو تالو سے لگا لیں، گردن کو جھکا لیں، اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائے اور اپنے دل میں یہ خیال کریں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، برکات اتر رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں، اور اس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا زنگ، ظلمات، میل کچیل دور ہو رہا ہے، اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر، اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر، دل کو سجدے میں رو کے آباد کر، اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر، دل کو سجدے میں رو کے آباد کر، روح کو نور تقویٰ سے تو شاد کر، نفس دشمن ہے دشمن کو ناشاد کر، روح کو نور تقویٰ سے تو شاد کر، نفس دشمن ہے دشمن کو ناشاد کر، دل کو نور خدا سے تو آباد کر، اور گناہوں کی خواہش کو برباد کر، دل کو نور خدا سے تو آباد کر، اور گناہوں کی خواہش کو برباد کر، اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد
چوکھٹ پہ ان کی تو سجاد کر حمد سے اس زباں کو تو حماد کر سر کو چوکھٹ پہ ان کی تو سجاد کر قلب و جاں کو تو اس در پہ عباد کر اور سکون دل و جاں کو قلاد کر قلب و جاں کو تو اس در پہ عباد کر اور سکون دل و جاں کو قلاد کر اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر اپنی خوشیوں کو اختر تو برباد کر اپنے رب کی خوشی سے دل آباد کر اپنی خوشیوں کو اختر تو برباد کر اپنے رب کی خوشی سے دل آباد کر اپنی خوشیوں کو مظہر تو برباد کر اپنے رب کی خوشی سے دل آباد کر اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.